अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू कार्नोफ मैप। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के आपको सब बेसिकली 3 पार्ट्स मिलेंगे, जिसमें हर पार्ट के अंदर आपको दो डिफरेंट कार्नोफ मैप की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 के पार्ट्स हैं वो सॉल्व मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हम बेसिकली फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 में हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव गिवन बुलियन फंक्शंस, और इन बुलियन फंक्शंस को हमने के मैप्स मेथड से सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है उसमें वेरिएबल्स को आपने काउंट करना होता है। यहाँ आप अगर आप इस गिवन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दैट आर ए और बी। इसलिए हम यहाँ फार्मूला जो है 2 की पावर n जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और n जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल्स को। तो यहाँ जो वेरिएबल्स की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो 2 पुट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 4। अब ये जो 4 आया है इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन के अंदर जो सेल्स हैं वो क्रिएट करने होंगे। तो स्टेप 1 के अंदर हम 4 डिफरेंट सेल्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 4 डिफरेंट एम्प्टी सेल्स स्टेप 1 में बना लेने हैं, और उसके बाद फर्स्ट जो रो होगी इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से, सेकंड जो रो होगी इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और फर्स्ट जो कॉलम होगा इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे बी बार से, और सेकंड जो कॉलम होगा इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल बी से। आफ्टर दैट अब आपने क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल्स कॉम्बिनेशन है इन्हें ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास ए बार डॉट बी। अब ए बार डॉट बी के अकॉर्डिंग हमने जो सेल कॉरेस्पॉन्डिंग सेल बन रहा है उस जगह पे 1 जो है वो लिख लेना है हमारे पास। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ए बार डॉट बी जो है इस जगह पे लाई कर रहा है, तो यहाँ हमने 1 प्लेस कर दिया। इसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन हमारे पास है ए डॉट बी। ए डॉट बी बेसिकली हमारे पास ये वाला सेल जो है बन रहा है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ भी 1 प्लेस किया। इसके बाद थर्ड हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है दैट इज ए डॉट बी बार। ए डॉट बी बार ये कॉरेस्पॉन्डिंग सेल है, इस जगह पे हमने 1 जो है वो प्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग सेल्स बच जाते हैं वहाँ आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं लिखना चाह रहे, खाली छोड़ना चाह रहे हैं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। अब स्टेप 1 के अंदर ही आपने एक और टास्क भी परफॉर्म करना है, वो है पेयरिंग। तो आपने याद रखना है कि जो एंट्रीज होती हैं उनमें से आपके पास अगर 4 एंट्रीज का एक पेयर बने तो आप उसे प्रेफर करेंगे, और अगर उसके बाद 4 एंट्रीज का पेयर नहीं बन रहा तो आप 2 एंट्रीज का पेयर बनाएंगे। और हमेशा याद रखना है कि पेयर्स जो हैं आप या तो वर्टिकली बनाएंगे या तो हॉरिजेंटली बनाएंगे, कभी भी पेयर आप डायगनली नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ जो फर्स्ट पेयर कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है दैट इज आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दैट इज ब्लू इन कलर, और सेकंड पेयर हम इसको कंसीडर करेंगे जो कि रेड इन कलर है। अब स्टेप 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने 3 डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए। पहला वेरिएबल्स काउंट करके हमने सेल्स जो हैं वो तैयार किए, उसके बाद हमने कोरेस्पॉन्डिंग जो सेल्स थे उनमें वंस जो हैं वो राइट किए, और उसके बाद हमने तीसरे जो काम किया दैट इज पेयरिंग। हमने स्टेप 1 के अंदर ही पेयरिंग कंप्लीट कर ली। अब स्टेप 2 पे हम जब आएंगे तो हम जो फर्स्ट पेयर है जो कि यहाँ हम लेट करते हैं कि ब्लू इन कलर हमारा जो है पेयर, ये फर्स्ट हमारा इसको हम पेयर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन हमारा था ई। अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया ई, और स्टेप 2 के अंदर हम एक सब बुलियन फंक्शन तैयार करेंगे दैट इज E1, और E1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पेयर के कॉम्बिनेशन को। अब यहाँ जो आप एंट्रीज देख रहे हैं E1 के अंदर ई ए बी बार प्लस ए बी, ये किस तरह से आया? अगर आप फर्स्ट पेयर कंसीडर करें तो फर्स्ट पेयर में जो फर्स्ट एंट्री है ये 1, इस जगह पे वेरिएबल कॉम्बिनेशन को देखें तो हमारे पास ए और बी बार बन रहा है, तो दैट्स वाई हमने ए बी बार लिखा। इस तरह से अगर हम सेकेंड जो 1 आ रहा है फर्स्ट पेयर का, इस जगह पे जो है इसके वेरिएबल्स कॉम्बिनेशन देखें तो ए बी बन रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ हमने ए बी लिखा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने
کسی بھی پیئر کے جو ونس ہیں ان کی کورسپونڈنگ ویریبلس آپ نے لکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ اس کو آبزرو کریں کوسچن کو، تو یہاں ہمارے پاس جو E1 کے اندر دو ڈفرینٹ ویریبلس کمبینیشن ہے، ان میں ہم اگر کامن دیکھیں تو A جو ہے وہ کامن ہے، ریمیننگ بچہ ہمارے پاس B بار پلس B۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں یاد رکھنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو کمپلیمنٹ لا، اور کسی بھی ویریبل کا اگر کمپلیمنٹ ہو اور ساتھ اور آپریٹر ہو اور اس کے بعد نارمل ویریبل ہو تو یہ ایکویویلنٹ ٹو 1 ہوتا ہے۔ اب اگر اسٹوڈنٹس آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ یہ کس طرح سے 1 ہے، تو ہم سب سے پہلے یہاں ایک ویریبل لکھتے ہیں، لیٹس سپوز A ویریبل ہے، درمیان میں ہم نے اور یوز کیا، اور اس کے بعد ہم اس جگہ پہ لکھتے ہیں A بار۔ اب اسٹوڈنٹس بیسیکلی یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک نارمل ویریبل ہے، درمیان میں اور ہے، اور ایک ویریبل کا نارمل ویریبل کے ساتھ جو وہی ویریبل ہے A کا بار ہے، یہ ایکویویلنٹ ٹو 1 ہم کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو کمپلیمنٹ لا۔ اور یہ کس طرح سے ہے، اب لیٹس سپوز یہ بیسیکلی A ویریبل ہے اور یہ ایک بولین ٹائپ کا ویریبل ہے، اور بولین ویریبلس جو ہیں یہ دو ان کی ویلیوز ہو سکتی ہیں، یا تو 0 یا تو 1، تو آپ 0 1 میں سے کوئی ایک بھی ویلیو کنسیڈر کریں۔ ہم لیٹ کرتے ہیں A کی ویلیو ابھی کے لیے 0 ہے، تو A کی جگہ پہ ہم نے 0 لکھا، اور بیکاز A بار ہے تو 0 کا بار لیں گے تو 1، تو اگر آپ یہاں دیکھیں 0 + 1 کریں گے تو ہمارے پاس 1 ہی رزلٹ جنریٹ ہوگا، تو پروو ہو گیا یہاں تک۔ اب لیٹس سپوز A کی ویلیو آپ ڈفرینٹ کنسیڈر کریں، دوسری ویلیو پاسبل ویلیو 1 ہے، یا ہم 1 لکھتے ہیں 1 پلس، اب A کی ویلیو 1 تھی، 1 کا بار کریں گے تو 0، 1 + 0 کریں گے تو اگین آنسر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ 1 ہی آ رہا ہے، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو کمپلیمنٹ لا، اور کبھی بھی ویریبل کا کمپلیمنٹ ہو اور نارمل ویریبل ہو تو ان کا رزلٹ ہمیشہ 1 آئے گا، تو اس لیے B بار پلس B کا رزلٹ 1 آئے گا، اور A ڈاٹ 1 ہم کریں گے تو ہمارے پاس A ہی آنسر جو ہے وہ جنریٹ ہوگا۔ اسٹیپ 3 کے اندر ہم جو سیکنڈ پیئر ہے جو کہ ریڈ ان کلر ہے اس کے ویریبل کمبینیشن لکھیں گے۔ اب یہاں ہمارے پاس جو کمبینیشن بن رہے ہیں A بار B پلس AB، اب A بار B بیسیکلی یہ سیل ہے اور AB بیسیکلی یہ سیل ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ کامن دیکھیں تو B کامن ہے، ریمیننگ بچا A بار پلس A بار پلس A اکارڈنگ ٹو کمپلیمنٹ لا، اور ایکویویلنٹ ٹو 1 ہے، اگر ہم یہاں 1 لکھیں 1 ڈاٹ B کریں تو B ہی آنسر آئے گا۔ اب سٹیپ نمبر 4 کے اندر جو کہ فائنل سٹیپ ہے، یہاں ہم نے کیا کرنا ہوگا، جتنے بھی ہمارے پاس سب فنکشنز جو ہیں وہ سمپلیفائڈ ہوئے انہیں آپس میں ایڈ کر دیں گے، تو ہمارا جو مین فنکشن تھا اسے ہم E سے ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو یہاں ہمارے پاس دو سب فنکشن بنے E1 E2، ہم E1 اور E2 کو آپس میں ایڈ کریں گے، E1 ہمارا جنریٹ ہوا A، E2 جنریٹ ہوا B، دونوں کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس فائنل E آ چکا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی اسٹوڈنٹس جو گیون بولین فنکشن تھا وہ سمپلیفائی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگر ہم کوسچن نمبر 2 کی بات کریں تو کوسچن نمبر 2 کے اندر ہمارے پاس 4 ڈفرینٹ ویریبلس کمبینیشن ہے، اور ٹوٹل ویریبلس کی بات کریں تو اس جگہ پہ ہمارے پاس 3 ویریبلس ہیں۔ اب دوبارہ سے ہم فارمولا استعمال کریں گے 2 کی پاور n، اور n جو ہے یہ ویریبلس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو یہاں اس کوسچن میں ہمارے پاس 3 ویریبلس ہیں، اور 2 کی پاور 3 اگر ہم کمپیوٹ کریں تو ہمارے پاس 8 جو ہے وہ جنریٹ ہوگا۔ اس لیے ہمارے پاس اس گیون بولین فنکشن کو جب ہم کی میپ سے سمپلیفائی کریں گے تو سٹیپ 1 کے اندر ہمارے پاس 8 سیلز بنیں گے۔ اب اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہاں اب ہمارے پاس تھوڑا سا ڈفرینٹ کمبینیشن ویریبل کمبینیشن بنیں گے۔ فرسٹ جو رو ہے اسے ہم A بار سے ریپرزینٹ کریں گے، سیکنڈ رو جو ہے اسے ہم A سے ریپرزینٹ کریں گے، فرسٹ کالم جو ہے یہ بیسیکلی ہمارا ہوگا B بار C بار، اس جگہ پہ ٹاپ پہ آپ B بار لکھیں گے، نیچے لکھیں گے C بار، سیکنڈ جو کالم ہوگا یہ بیسیکلی ہوگا B بار C۔ اب یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ B بار اور یہاں جو C ہے نارمل C آ رہا ہے، اسی طرح سے اس جگہ پہ ہم ٹاپ پہ نارمل B لکھیں گے، اور اس جگہ پہ باٹم پہ بھی ہم نارمل C لکھیں گے، یہاں ہم B لکھیں گے نارمل لاسٹ جو کالم ہے، اور لاسٹ اس جگہ پہ جو لاسٹ کالم کی باٹم پہ C بار لکھیں گے۔ اب اسٹوڈنٹس یہ ویریبل کمبینیشن جو ہے یا یہ جو انٹریز ہم نے روز اینڈ کالم کی ریپرزنٹیشن کے لیے لکھی ہیں یہ آپ کو ایز اٹ از لکھنی پڑے گی۔ آفٹر دیٹ اب ہم نے بیسڈ آن ویریبلس کمبینیشن پلیسنگ آف ونس کرنی ہے۔ فرسٹ آپ ویریبل کمبینیشن دیکھ پا رہے ہیں، دیٹ از
اے بار ڈاٹ بی ڈاٹ سی، اے بار ڈاٹ بی ڈاٹ سی ہمارے پاس اس جگہ پہ لائک کر رہا ہے، تو دیٹس وائی یہاں ہم نے 1 پلیس کیا۔ سیکنڈ جو کمبینیشن ہے دیٹ از اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی، تو اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی ہمارے پاس یہ جگہ بن رہی ہے، تو یہاں ہم نے 1 پلیس کر دیا۔ اس کے بعد لاسٹ کمبینیشن، سوری سیکنڈ لاسٹ کمبینیشن جو ہے اے ڈاٹ بی بار ڈاٹ سی، اے ڈاٹ بی بار سی جو ہے ہمارے پاس یہ سیل بن رہا ہے کورسپونڈنگ سیل، تو یہاں ہم نے 1 پلیس کر دیا۔ اسی طرح سے لاسٹ کمبینیشن اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی بار، تو یہاں ہمارے پاس یہ سیل بن رہا ہے، تو یہاں ہم نے 1 پلیس کر دیا۔ اب آفٹر پلیسنگ آف 1 یہ جو ایمٹی سیلز ہیں یہاں آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے کہ اگر آپ 0 پلیس کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب سٹیپ 1 کے اندر ہی نیکسٹ ٹاسک جو ہم نے پرفارم کرنا ہوگا دیٹ از پیئرنگ۔ تو پیئرنگ اسٹوڈنٹس ابھی ہم نے پریویس بھی ڈسکس کیا، کبھی بھی آپ جو ہے ڈائگنلی نہیں بنائیں گے، رو وائز کالم وائز، اور اسی طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ورٹیکلی یا ہاریزنٹلی پیئرنگ بنائیں گے، کبھی بھی ڈائگنلی نہیں بنائیں گے۔ فرسٹ پیئر یہاں ہم جو کنسیڈر کر رہے ہیں دیٹ از ریڈ ان کلر، اور یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں 2 انٹریز جو اس پیئر کے اندر ہیں۔ سیکنڈ پیئر ہم اسے کنسیڈر کریں گے، تھرڈ پیئر ہم اسے کنسیڈر کریں گے۔ اسٹوڈنٹس پیپر کے اندر جب آپ پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کلر سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ سیم کلر سے ان کو، یعنی ایک ہی پینسل یا ایک ہی پین سے بھی آپ پیئرنگ کر سکتے ہیں۔ یہاں کلرس میں نے اس لیے چوز کیے جسٹ ٹو میک یو کلیئر کہ یہ 3 ڈفرینٹ پیئرس جو ہیں ہم کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اب سٹیپ 1 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا۔ سٹیپ 1 کے اندر 3 ٹاسک ہم نے کیے کہ ہم نے سیلس بنائے، سیلس بنانے کے بعد انہیں ریپرزینٹ کیا روز اینڈ کالم میں جو ویریبلس بن رہے تھے، اور اس کے بعد پلیسنگ آف ونس، اور اس کے بعد دین ہم نے پیئرنگ کمپلیٹ کر لی۔ اب سٹیپ 2 پہ ہم آئیں گے۔ سٹیپ 2 پہ جو پیئر 1 ہے جو کہ ریڈ ان کلر ہے، یہاں اس کی انٹریز جو ہیں وہ ہم لکھیں گے، جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اے ڈاٹ بی بار ڈاٹ سی پلس اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 1 ہے فرسٹ پیئر کا، یہ اس جگہ پہ ویریبل کمبینیشن ہے اے بی بار سی جو ہم نے یہاں لکھا، اور یہ جو 1 ہے اس پہ جو بیسیکلی ویریبلس کمبینیشن ہے دیٹ از اے بی سی، جو کہ ہم نے اس جگہ پہ سیکنڈ جو پوزیشن ہے یہاں لکھا E1 کے اندر، اور اس کے بعد کامن لیا اس میں سے، جو کہ ہمارے پاس اے سی کامن بن رہا ہے، اور ریمیننگ بچا بی بار پلس بی، اب اکارڈنگ ٹو کمپلیمنٹ لا، اور بی بار پلس بی 1 کی ایکویلنٹ ہے۔ اگر ہم 1 پلیس کریں تو اے ڈاٹ سی جب 1 سے ملٹیپلائی ہوں گے تو اے ڈاٹ سی ای آئے گا۔ سٹیپ 3 کے اندر ہم سیکنڈ پیئر کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ بلو ان کلر ہے، اس کے ویریبل کمبینیشن ہمارے پاس ہے اے بار ڈاٹ بی ڈاٹ سی پلس اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی۔ اب اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی اس لیے یہاں دوبارہ سے آ رہا ہے بیکاز اگر ہم اس 1 کی بات کریں تو یہ تینوں پیئرس کے اندر ایڈڈ ہے۔ جو ہمارے پاس یہ والا 1 ہے اس کی ویریبلس کمبینیشن دیکھیں تو ہمارے پاس ہے اے بار بی سی، تو اس لیے ہم نے فرسٹ جو کمبینیشن لکھا اے بار ڈاٹ بی ڈاٹ سی، اور سیکنڈ اگینسٹ جو ہمارا پاس ویریبل کمبینیشن ہے دیٹ از اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی۔ اب کامن ڈھونڈیں گے، یہاں سے بی ڈاٹ سی کامن ہے، اور میننگ بچا اے بار پلس اے اکارڈنگ ٹو کمپلیمنٹس لا، اور یہ ایکویلنٹ ٹو 1 ہے، 1 پٹ کریں گے تو بی ڈاٹ سی جب 1 سے ڈاٹ ہوں گے تو بی ڈاٹ سی جنریٹ ہوگا۔ سٹیپ 4 کے اندر جو لاسٹ پیئر ہے وچ از بلیک ان کلر، اس کے ویریبلس کمبینیشن لکھے، اور یہاں سے اب ہم کامن ڈھونڈیں گے، ہمارے پاس اے بی کامن ہے، ریمیننگ بچا سی پلس سی بار، سی پلس سی بار جو ہے ایکویلنٹ ٹو 1 ہے، اور ریمیننگ بچا اے ڈاٹ بی۔ یہاں ہمارے پاس جو سٹیپس تھے کمپلیٹ ہو چکے، تینوں پیئر سولو ہو چکے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ سٹیپ نمبر 5 آتا ہے، یہاں بائی مسٹیکن 4 لکھا ہے، اسے آپ نے کریکٹ کر لینا ہے، 5 کر لینا ہے۔ سٹیپ نمبر 5 کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی سالوڈ جو بیسیکلی سب بولین فنکشنز ہیں انہیں ہم ایڈ کر دیں گے۔ جو ہمارے پاس فائنل رزلٹ ہے اسے ہم ای سے ریپرزینٹ کریں گے، کیونکہ کوسچن کو ہم ای سے ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ ای ہمارے پاس تیار ہوگا بائی دا ایڈیشن آف E1 پلس E2 پلس E3۔ اب E1 ہمارے پاس اے ڈاٹ سی تھا، E2 بی ڈاٹ سی تھا، E3 اے ڈاٹ بی تھا۔ تو یہاں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کوسچن 3 کا سیکنڈ پارٹ بھی جو ہے وہ سمپلیفائی ہو چکا ہے۔ اسٹوڈنٹس اس کے بعد نیکسٹ آنے والے لیکچر کے اندر، اسی لیکچر کا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس کے اندر ہم کوسچن 3 کے تھرڈ پارٹ کو اور فورتھ پارٹ کو سولو کریں گے۔ اسٹوڈنٹس چیپٹر وائز آپ کو چینل پر پلے لسٹ مل جائیں گی، آپ اگر
کسی بھی چیپٹر کا کوئی بھی ٹاپک سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی بھی پلے لسٹ کو وزٹ کر کے آپ ایزیلی ٹاپکس جو ہیں لیکچر وائز ٹاپکس اپلوڈیڈ ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں.